الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی سڑی ہوئی لاش، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 163 تا 178 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بادشاہ کی سڑی ہوئی لاش پڑھ یا سن لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما اور اسے اپنا مقبول بندہ بنا کر بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ آہ ہمارے معاشرے کی بربادی! افسوس، 100 کروڑ افسوس! غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ منقول ہے، آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ میری نیکیاں کہاں گئیں اے عاشقان رسول؟ غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ قیامت میں ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آہ بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ غور کیجئے، اس فانی دنیا میں عمر عزیز کے 4 دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا۔ پھر جب عرصہ محشر میں حساب و کتاب کے لیے حاضری ہوگی تو اپنا ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 6 تا 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ آہ اللہ قدیر کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ آیا بارگاہ رب العزت سے پروانہ مغفرت جاری ہوگا یا معاذ اللہ دخول جہنم کا حکم ملے گا؟ اس کا کچھ نہیں پتا۔ نسأل العافیہ، یعنی ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر
اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جس کی غیبت کی جائے وہ فائدے میں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ میری غیبت کی گئی ہے تو سیخ پا ہونے یعنی غصے میں آ جانے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیجئے، اور یوں بھی نقصان اسی کا ہوتا ہے جس نے غیبت کی۔ جس کی غیبت کی گئی وہ تو فائدے ہی میں رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوں گی۔ عرض کرے گا، اے میرے رب، یہ میرے لیے کہاں سے آ گئیں؟ کہا جائے گا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی۔ میری ماں میری نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ ماں کے پورے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل کو چوٹ لگانے کے لیے اس حکایت میں عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں۔ گویا فرما رہے ہیں کہ نیکیاں چونکہ انمول ہیں اور ماں کے حقوق سے بھی سبک دوشی ممکن نہیں، لہذا اگر نیکیاں کسی کو دینی ہی ہوں تو انسان اپنی ماں ہی کو کیوں نہ دے دے۔ اس حکایت سے ماں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال غیبت میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اے پیارے خدا از پے سلطان مدینہ، غیبت کی نحوست سے میری جان چھڑا دے، آدھے گناہ معاف۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کی غیبت کرے تو پریشان نہ ہو، غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر آپ ہی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے نصف یعنی آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ساری رات کی عبادت اور غیبت۔ ایک بار حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی تو زوجہ محترمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس پر عار یعنی غیرت دلائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، گزشتہ شب کچھ افراد ساری رات نوافل میں مصروف رہے ہیں اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے، تو ان کی اس رات کی عبادت بروز قیامت میرے میزان عمل یعنی اعمال تلنے کے ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ 100 برس کی نفلی عبادت اور ایک غیبت۔ اے عاشقان اولیاء، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے فرامین میں حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہوتے ہیں۔ مذکورہ حکایت میں غیبت کرنے والوں کو بڑے اچھوتے انداز میں چوٹ لگائی گئی ہے تاکہ وہ غیبتیں کر کے اپنی عبادتیں داؤ پر نہ لگائیں۔ اس حکایت سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ جو آدمی خواہ ساری رات عبادات میں گزارے مگر غیبتوں سے باز نہ آئے تو اس کی عبادات و ریاضات ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی غیبتیں اور حق تلفیاں کی ہیں۔ سچ پوچھو تو 100 برس کی نفلی عبادت کے مقابلے میں صرف ایک بار کی غیبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں کبھی بھی نفلی عبادت نہیں کرے گا تب بھی قیامت میں اس پر اس کی گرفت یعنی پکڑ نہیں ہے، جبکہ غیبت میں رب العزت کی معصیت یعنی نافرمانی اور ثواب آخرت کی اضاعت یعنی ضائع ہونا اور ہلاکت ہے۔ دنیا کی ساری دولت کا ہاتھ سے جاتے رہنا اگرچہ نفس پر گراں بار ہے مگر حقیقت میں بہت چھوٹا نقصان ہے، اور قیامت میں ایک نیکی بھی اگر کسی کو حق تلفی کے عوض دینی پڑ گئی تو خدا کی قسم
یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ حاجت روائی اور بیمار پرسی کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غیبت کی بد خصلت سے جان چھڑائیے، نیکیاں بچائیے بلکہ خوب بڑھائیے، نیکیاں بڑھانے کے مکی مدنی نسخے اپنائیے اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائیے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی زبان کو نیکی کی دعوت، سنت و بھرے بیان اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں۔ مسلمان کی حاجت روائی کرنا کار ثواب ہے، نیز بیمار یا پریشان مسلمان کو تسلی دینا بھی زبان کا عظیم الشان استعمال ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ جنت کے 2 جوڑے، جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بے روزگار یا قرض دار ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، چور یا ڈاکو مال لے کر فرار ہو جائے، کاروبار میں نقصان سے ہمکنار ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے، الغرض کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے، اس کی دل جوئی کے لیے زبان چلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے رب سے ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا، اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ یا خدا صدقہ نبی کا بخش مجھ کو بے حساب، نزع و قبر و حشر میں مجھ کو نہ دینا کچھ عذاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے، اور غیبت کرنے اور غیبت سننے سے، اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ غیبت میں شرکت کے تمام انداز گناہ ہیں۔ غیبت سننے پر خوش ہونا اور اس کی طرف توجہ سے کان لگانا، دلچسپی لیتے ہوئے ہاں ہوں ہیں جی وغیرہ آوازیں نکالنا بھی غیبت ہے۔ غیبت سننے والے کی اس حرکت سے غیبت کرنے والے کو مزید تقویت ملتی ہے اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبت کرتا ہے۔ اسی طرح غیبت سن کر خوشی اور تعجب کا اظہار بھی گناہ ہے۔ مثلا حیرت کے ساتھ کہنا، ارے یہ ایسا شخص ہے، میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا۔ دلچسپی کے ساتھ غیبت سننے، تعجب کا اظہار کرنے،
ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلانے وغیرہ میں غیبت کرنے والے کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہے، بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا۔ بادشاہ کی سڑی ہوئی لاش۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت میمون رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ۔ فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا۔ جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضا مند تھے۔ حضرت حزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت میمون رحمت اللہ علیہ خود کسی کی غیبت کرتے، نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے۔ اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ سیاسی تبصروں کی بیٹھکیں۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین، ارباب اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں۔ 100 کروڑ افسوس، آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں۔ کبھی وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی۔ مختلف لوگوں کے متعلق نام بنام زوردار منفی یعنی نیگیٹو بحثیں کی جاتی ہیں، جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے۔ غور سے سنیے، رب کائنات پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ترجمہ کنز ایمان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 246 تا 247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اخباری خبروں کا حال بے حال، من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں، ٹولیوں اور بڑے بوڑھوں کی کثیر بیٹھکوں میں حکمران اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبت، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی۔ شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں، ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا تھا۔ اب بالفرض وہ اخبار فلمی اداکاراؤں کی فحش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں، گندی حرکتوں کے جذبات بھڑکانے والی سیکس اپیلنگ خبروں، چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریزیوں، حکمرانوں، سیاستدانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تذلیلوں، تہمتوں اور الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو، تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی غیبتوں اور گناہوں بھری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے۔ برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی عیب دریوں اور غیبتوں بھری خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا مصلحت شرعی کسی مسلمان کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے اور اس طرح کی گناہوں بھری خبر
بلا اجازت شرعی پڑھنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے؟ اسی کو تو اسلام نے عیب دری اور غیبت قرار دے کر اس کی بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ بہرحال ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بھری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے، مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی اور خوب غیبتیں کی جاتی ہیں۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 253 پر ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسروں کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ یہ وہ بدنصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے۔ دعائے قنوت پڑھنے والے اپنا وعدہ نبھائیں۔ اے عاشقان اعلی حضرت، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہو۔ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ نماز وتر میں آپ یہ دعائے قنوت تو پڑھتے ہی ہوں گے جس میں ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہیں تھے تو چلیے اب پتہ چل گیا، لہذا اپنے رب کریم سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامہ پہنا ہی دیجیے، اور نماز نہ پڑھنے والوں، گالیوں، بدگمانیوں، تہمتوں، غیبتوں، چغلیوں اور طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں، فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں اور ان کی صحبتوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ و بد دین اور فاسقین ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے فاسقوں کے پاس جانا جائز ہے۔ جو اسلامی بھائی متقی پرہیزگار ہو وہ یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نافرمانوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 69 میں رب العباد ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا، شاید وہ باز آ جائیں۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے۔ حجاج بن یوسف کی غیبت سے بھی پرہیز۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو غیبت کے معاملے میں اللہ کریم کا اس قدر ڈر رہتا تھا کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور و معروف ہوتی ان کا بھی بلا ضرورت شرعی تذکرہ کرنے سے بچتے رہتے، جیسا کہ حضرت علامہ
اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی کیا بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں وہ لفظ نہیں بولے، یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا؟ فرمایا یعنی میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک توحید کی برکت سے اسے تو چھوڑ دے، یعنی چونکہ وہ مسلمان تھا لہذا اس نسبت کے سبب اپنے فضل و کرم سے اسے بے حساب بخش دے اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ 3 عیوب کی نحوست کی عبرتناک حکایت۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لہذا کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور جہنم ہی میں جائے گا۔ جب اس کی تدبیر غالب آتی ہے تو بڑے بڑوں کی وہ پکڑ ہو جاتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے برے خاتمے کے اسباب 31 صفحات صفحہ 5 پر ہے، منہاج العابدین میں ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی۔ مرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ، بلکہ تلقین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سکرات والے کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے تاکہ اسے بھی یاد آ جائے۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کس سبب سے؟ اللہ پاک نے تیری معرفت سلب فرما لی، میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا۔ اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب، نمبر 1 چغلی، نمبر 2 حسد، نمبر 3 شراب نوشی۔ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ نزع میں کفر بکنے کا شرعی مسئلہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے۔ چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ سمجھ لیجئے، چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا۔ اکثر خطائیں زبان سے ہوتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی غلط چلنے والی زبان انسان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ انسان اسی زبان سے گالیاں نکال کر، جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کے، چغلیاں کھا کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ اس زبان کی آفتوں سے اللہ پاک کی پناہ۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح و آدھا زبان کی خوشامد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔
مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نفع و نقصان، راحت و آرام، تکالیف و آلام میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو خراب ہوگی ہماری شامت آ جاوے گی، تو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی۔ خیال رہے زبان دل کی ترجمان ہے، اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے۔ زبان کی بے احتیاطی کی آفتیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے تو کئی صورتوں میں طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اس کو طیش یعنی غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی زبان سے اگر کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ڈانٹ دیا اور اس کی دل آزاری کر دی تو یقیناً اس میں گناہ گاری اور جہنم کی حقداری ہے۔ طبرانی شریف کی روایت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ ہمیشہ کی رضا و ناراضی، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا، اللہ پاک اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ پہلے تولو پھر منہ سے بولو، مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب کریم ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث روک دیتی ہے، یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں اس خوف سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ کریم ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ قفل مدینہ لگانے ہی میں عافیت ہے، اے عاشقان رسول، بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا اور اللہ پاک کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچانے ہی میں عافیت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لیا کرنا بے حد مفید ہے، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے عموماً خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، راز بھی فاش کر ڈالتا ہے۔ غیبت و چغلی اور عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، بلکہ بک بک کا عادی بعض اوقات معاذ اللہ کفریات بھی بک ڈالتا ہے۔ دل کی سختی کا انجام، اللہ الرحمن ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ سے غافل رہ کر فضول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے۔ اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، فحش کوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں سے ہے۔ بک بک کی عادت کفر میں ڈال سکتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے خوب گناہوں پہ میں روؤں، افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جب بھی بولیں اچھا بولیں کہ میٹھے بول میں ایسا جادو ہے کہ نافرمان و باغی اطاعت گزار ہو جاتے ہیں۔ الحمد